مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور ببرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ کا ہوسٹ پاسٹر ٹیموتھی جوزف آج کا سوال پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا سوال جو ہمیں ملا ہے وہ ہے کہ آدم اور ہوا کے بیٹے قائن کی بیوی کون تھی؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کو ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ بائبل مقدس بہت سی باتوں کا مکمل جواب نہیں دیتی، بلکہ بہت سی باتوں کو ہم بائبل سٹڈی کے وسیلہ سے سمجھ سکتے اور جان سکتے ہیں کہ ان باتوں کا کیا مطلب ہے۔ یہ سوال بھی انہی میں سے ہے کہ قائن کی بیوی کون تھی، کیونکہ جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس آدم اور ہوا کے صرف 2 بیٹوں کا ذکر کرتی ہے، جس میں ان کا پہلوٹا بیٹا قائن تھا اور چھوٹا بیٹا ہابل تھا، جس کو اس کے بڑے بھائی قائن نے قتل کر دیا تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ قائن کی بیوی کون تھی، وہ کہاں سے آئی تھی؟ تو یاد رہے کہ کلام مقدس کے اندر بہت سی باتیں جو نہیں بتائی گئیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا وجود نہیں۔ بائبل مقدس کے اندر قائن اور ہابل کا صرف ذکر ہے، لیکن آدم اور ہوا کے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں تھے، اور تصور یہ کیا جاتا ہے کہ یا تو اس نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کی تھی یا اس نے اپنی بھتیجی کے ساتھ شادی کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں، آپ میرے ساتھ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور 5ویں باب کی اگر ہم 4تھی آیت دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، اور سیت کی پیدائش کے بعد آدم 800 برس جیتا رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ تو آدم اور ہوا کے قائن، ہابل، سیت کے علاوہ بھی بہت سے بیٹے اور بیٹیاں تھے۔ تو تصور یہ کیا جاتا ہے کہ قائن نے اپنی کسی ایک بہن سے شادی کی تھی یا اپنے کسی بھائی کی بیٹی سے شادی کی تھی، کیونکہ اس زمانہ کے اندر رشتوں کا امتیاز نہیں تھا، اور اس بات کو خدا نے خود ہونے دیا تاکہ نسل انسانی کی افزائش ہو سکے۔ کیونکہ صرف اگر آدم اور ہوا ہی ہوتے اور ان کے بچے، تو پھر جو نسل انسانی تھی وہ کس طرح سے بڑھ نہ سکتی، یا پھر خدا آدم ہوا جیسے کئی جوڑے بناتا۔ لیکن خدا نے اس زمانہ میں الاؤ کیا کہ بہن بھائی آپس میں شادی کر کے انسانی نسل کو بڑھا سکے۔ اور پھر کئی ہزار سال بعد جب موسیٰ آیا تو موسیٰ کو خدا نے قوانین دیے کہ اب وہ بہن بھائیوں میں شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اعبار کی کتاب اس کا 18واں باب پورا پڑھیں تو وہاں پر رشتوں کا امتیاز بتایا گیا ہے، اور یہاں پر خدا منع کرتا ہے۔ اگر اعبار کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 9ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، تو اپنی بہن کے بدن کو، چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو، چاہے تیری ماں کی، خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو، خواہ اور کہیں، بے پردہ نہ کرنا۔ تو یہاں پہ کلیئرلی انسٹرکشنز خدا نے دی کہ تو اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سے بہت سے رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے تو اپنی پھپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اپنی بھاوج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اپنی سالی۔ یہاں پہ پوری ڈسکرپشن اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو خدا نے کئی ہزار سال بعد اپنے بندہ موسیٰ کو یہ قوانین دیے تاکہ اب جو ہے وہ اس سلسلے کو روکا جائے، کیونکہ اس زمانہ تک جو نسل انسانی تھی وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ یہاں پر خدا نے قانون دیا تاکہ بہن بھائیوں کی اور باقی رشتوں کی شادیاں یا ان کے آپس میں جنسی تعلقات کو روکا جا سکے۔ اور پھر یہاں سے اعبار کی کتاب سے آج تک جو قوانین خدا نے موسیٰ کو دیے، نسل انسانی اس کو فالو کرتی آ رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ قوانین نہیں تھے۔ تو اسی لیے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ قائن نے یا تو اپنی بہن سے یا اپنی بھتیجی سے شادی کی تھی۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کو اس سوال کی سمجھ آئی۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آپ سے اگلے ہفتے ایک نئے سوال کے ساتھ ملاقات ہوگی۔